السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری نیک بہنوں، آج میں آپ کو جو بتاؤں گی یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ آپ دل کی آواز سے سننا۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی اداسی آ جاتی ہے، کوئی بھی تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی کیوں مصیبت آئی ہے، ہم کو ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ دنیا آزمائش کے لیے ہی بنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں آزمانا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے نبی کو نہیں آزماتے، سب سے زیادہ ان کو خوشحال رکھتے، سب سے زیادہ ان کو عیش و آرام میں رکھتے، لیکن نہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائش آئی اور انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ میری پیاری بہن اور بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں۔ 2 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی کبھی چولہا جل بھی جاتا تھا تو ان کے کھانے میں گندگی بھی ڈالی گئی تھی۔ کتنا زیادہ ستایا گیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کو کتنا ستایا گیا۔ لیکن جب ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پہ ہی صرف مصیبت آئی ہے، کسی اور پر نہیں آئی ہے۔ آپ سب لوگ اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ صبر کا بدلہ آپ کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستانے کا طریقہ، ان کو الگ الگ طریقے سے ستایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کا بچے دانی اس طرح سے ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ مطلب نماز میں ہی یہ سب کر رہے تھے، نماز پڑھتے یہ سب کرتے تھے۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھا ہانڈی میں جا گرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ایک گھر بنا لیا، الگ سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی گندگی سے بچ سکیں۔ نماز پڑھتے ٹائم بھی اتنا مجبور کر دیتے تھے، نماز پڑھتے ٹائم بھی ان کے اوپر گندگی ڈالتے تھے۔ بکری کے بچے کی بچی دانی ٹکا کر پھینکتے تھے ان کے اوپر۔ سوچو، نماز میں ہی یہ سب کرتے تھے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر اسے لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے، نہ کوئی بد دعا دیتے، نہ تکلیف دیتے، نہ بدلہ لیتے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑا سا کوئی ایک گالی دیتے تو ہم اسے 10 گالی دیتے ہیں۔ کوئی کیا کہتے، کچھ بول دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میرے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے کتنی تکلیفیں دی گئی، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تھے، اتنی گندگی ڈالی جاتی تھی، پھر بھی انہیں کچھ نہیں کہتے، کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں بڑھا ہوا تھا، اتنا خباثت میں بڑھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بری فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کریں تو ان کے پیٹھ پر ڈال دی جائے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظام کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ مطلب یہ آفر دے رہا تھا، ابو جہل جو ہے وہ آفر دیا تھا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر گندگی ڈالی جائے، وہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے پیٹھ پر لٹکایا جائے۔ تو عقبہ بن ابی معیط
اٹھا اور جا کر ایسا کام کرنے لگا۔ سوچو، میرے نبی کے کھانے میں گندگی ڈالی گئی۔ 2 مہینہ ان کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب جل بھی جاتا تھا تو لوگ ان کی گندگی ان کے کھانے میں ڈال دیتے۔ کتنی تکلیفیں دیے میرے نبی کو، اور آج ہم تھوڑی سی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندیوں، اللہ کے بندوں، صبر کرو۔ صبر بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت زیادہ آزمائے گئے جو اللہ کے چہیتے اور نیک بندے تھے، ان کے اوپر بھی بہت آزمائش آئی، بہت مصیبتیں آئیں، اور ان کو صبر کا بدلہ فلاں مل گیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔